نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 103 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک انشاءاللہ۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، سورہ انفال کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ سورہ النساء کے آیت نمبر 176 ہے، اور صورتوں میں سے سب سے آخر میں سورہ برات نازل ہوئی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، وہ اس لیے کہ سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے اعلان برات کیا ہے، اعلان بیزاری ہے، اور بسم اللہ میں 2 بار اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور برات رفع امان ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی، بہت زوردار انداز میں ابتدا کی گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بسم اللہ نہیں لکھوائی، اسی لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور بسم اللہ فصل سورہ ہے، یعنی 2 صورتوں کو جدا کرتی ہے، تو یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کیونکہ دونوں صورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ جنگ بدر کا ذکر انفال میں ہوا جو مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اور سورہ توبہ میں جنگ تبوک کا ذکر ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آخری جنگ تھی۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور جنگ تبوک میں 30,000 تھے۔ سورہ توبہ کے اور بھی نام ہیں، پہلے تو ہم اسی نام کو لیں گے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ توبہ۔ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ ہے۔ اسی طرح اس کو کاشفہ بھی کہا جاتا ہے اور براءہ بھی کہا جاتا ہے اور الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ کاشفہ یعنی کھولنے والی، اور براءہ یعنی اعلان برات، اور الفاضحہ یعنی رسوا کرنے والی۔ یہاں پر جو تیسرا نام ہے الفاضحہ، رسوا کرنے والی، تو اس میں منافقین کا بڑا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کی صفات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تو یہ سورہ منافقین کو رسوا کرنے والی ہے۔ توبہ کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور قرآن پاک کی باقی صورتوں کے مقابلے میں توبہ کا لفظ اس سورہ میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ البقرہ میں 13 مرتبہ آیا ہے، سورہ النساء میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ دیکھا جائے تو کفار، مشرکین عرب، منافقین اور مرتدین سب کو توبہ کی دعوت اس سورہ میں دی جا رہی ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہو گیا، تو مسلمانوں پر سے وہ پابندیاں از خود اٹھ گئیں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے بیت اللہ شریف میں داخلہ، عبادات، طواف اور حج اور عمرہ پر لگا رکھی تھیں، یعنی وہ تمام پابندیاں خود بخود اٹھ گئیں۔ 8 ہجری میں مسلمان حج کر ہی نہ سکے کیونکہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف سے فارغ ہو کر مسلمان مدینہ سے حج کے لیے آتے، اتنا وقت ہی نہیں بچا تھا۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک مشرکوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج کیا اور مشرکوں نے اپنے طریقے پر۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں،
جس سے مشرکین کے داخلے پر پابندی کے ساتھ ہر طرح کے معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دیا گیا اور اعلان برات ہو گیا۔ جیسے کہ فتح مکہ کی وجہ صلح حدیبیہ کی شرائط کو مشرکین کی طرف سے پورا نہ کرنا بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تیاری شروع کی اور مکہ کو فتح کیا، اور پھر 9 ہجری میں پہلا حج اور سورۃ توبہ کی آیات کا نزول۔ اب ان آیات کا پیغام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا گیا اور حج کے موقع پر یہ آیات سنا دی گئیں۔ اعلان بہت اہم تھا۔ اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے، جو مشرکوں کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قائم مقام سمجھا جا سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ وہ جائیں اور جا کر حج کے موقع پر یہ آیات سنا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان حج کے دن کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں بہت اہم باتیں بتائی گئی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر نہیں کرے گا، یعنی ایسی فحاشی کعبہ کے اندر برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات، جس کافر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ صلح ہے وہ مقررہ مدت تک باقی رہے گا۔ اور تیسری بات کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو اسلام لے آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، ورنہ یہاں سے چلے جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ مسلمان اور مشرکین اکٹھے حج نہ کریں گے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، زید بن یوفیع کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ انہوں نے جواب دیا 4 باتیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، دوسرے جس کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا، یعنی وہ وعدہ برقرار رہے گا جب تک کہ اس کا ٹائم باقی ہے، اور تیسرے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ چوتھے یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں براءۃن، برات ہے۔ براءۃن کا لفظ بارا حمزہ سے ہے، کسی مکروہ کام سے بیزار ہونا، قطع تعلق ہونا، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جن سے عاہدتم معاہدے کیے تم نے۔ معاہدہ کہتے ہیں 2 طرفہ عہد کو، من المشرکین مشرکین میں سے۔ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے معاہدے کر رکھے تھے، اسی کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو قرآن کے اس اعلان برات کے بعد تمام مسلمانوں پر کافروں کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں سے برات کا اظہار ضروری ہو گیا، اس لیے کہ مشرکین بار بار ان معاہدوں کو توڑ رہے تھے۔ تو اللہ نے اس سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں رہا کہ مشرکوں کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی سابقہ معاہدہ باقی رکھیں۔ فسیحوا فی الارض، پس چلو پھرو سیر کرو زمین میں، 4 اشہرن مہینے، یہ 4 مہینے 10 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 10 ربیع الثانی تک تھے، یعنی 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک ان کو مہلت دی گئی۔ یہ 4 مہینے کی مدت کافروں کو سوچ بچار کے لیے دی گئی۔ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ یا تو اسلام لے آئیں جو ان کے لیے ہر طرح سے بہتر ہے، یا پھر مکہ چھوڑ دیں۔ انہیں جزیرۃ العرب سے نکل جانے کا کہا گیا، اور اگر اس عرصے میں
وہ نہ نکلے، یعنی یہ 4 مہینے کی جو مہلت ان کو دی گئی ہے اس عرصے میں وہ نہ نکلے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 4 ماہ کی مدت انہیں دی گئی تھی جن سے کیے جانے والے معاہدے کی میعاد معین نہیں تھی، یا 4 مہینے سے کم تھی، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک معاہدہ تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی۔ لیکن جن قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا وہ مدت ابھی بھی باقی تھی، تو انہیں ان کی پوری مدت دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، پس چلو پھرو سیر کرو زمین میں 4 مہینے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب ان مشرکین کے لیے اللہ کے عذاب کی آخری قسط آ کر رہے گی۔ پہلی قسط جنگ بدر کی شکل میں تھی اور اب آخری قسط یہاں ان کو مکہ سے نکالنے کی شکل میں ہوگی۔ یہ قطعی اعلان تو ایسے معاہدوں کے لیے تھا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یا تو ان کے ایگریمنٹ کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں تھا، یا پھر 4 مہینے سے کم تھا، یا پھر 4 مہینے سے زیادہ تھا لیکن وہ وعدہ خلافی کر گئے تھے۔ اور یہ عام ایگریمنٹس تھے جیسے کہ دوستی کے معاہدے، جنگ نہ کرنے کے معاہدے وغیرہ۔ ایسے تمام ایگریمنٹس کو 4 ماہ کی پیشگی وارننگ کے ساتھ ختم کر دیا گیا، اور یہ ایک معقول طریقہ تھا جو سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں بیان کردہ اصول فَامْبِضْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ کے مطابق اختیار کیا گیا، یعنی پیس ایگریمنٹ کو علی الاعلان ختم کیا گیا اور 4 ماہ کی مدت دے دی گئی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، تاکہ جو شخص توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہارے بارے میں اللہ کی جو تقدیر ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت اور رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔ تم اللہ کے اس ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ کیا ارادہ یہاں بیان ہوا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ اس اعلان سے بیت اللہ اور جزیرۃ العرب کو شرک اور مشرکوں سے پاک کرنا مقصود تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے۔ اذان کا لفظ حمزہ ذال نون سے ہے، پبلک نوٹس کو کہتے ہیں، اعلان عام یا فارمل انفارمیشن کو بھی کہتے ہیں۔ وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی یعنی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف یعنی عام لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے مراد یہاں پر قربانی کا دن ہے، کیونکہ ترمذی کی روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج اکبر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ قربانی کا دن ہے۔ تو حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں۔ تو حج اکبر سے مراد یہاں پر یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ ہمارے ہاں عوام کی طرف سے یہ بات مشہور کی گئی ہے جو کہ بالکل بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، کہ حج اگر جمعے کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات ہمیں سننا سے نہیں ملتی۔ تو یہ اعلان کیا گیا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے عام لوگوں کی طرف، کس دن؟ حج اکبر کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بریء ذمہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی۔ باقاعدہ علی الاعلان یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان تمام مشرکین سے بری ذمہ ہیں۔ فَإِن، پھر اگر تم توبہ کر لو تم، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے،
ایک طرف توبہ کی دعوت ہے اور ایک طرف برات کا اعلان ہے. وَإِن اور اگر تولیتم منہ پھیرا تم نے، یعنی تمہاری کوششیں اسلام کے خلاف رہیں، تم نے اسلام کو قبول نہ کیا، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انکم بے شک تم، غیر معجز اللہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وبشر الذین کفروا اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. دوسری طرف عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے شرک سے باز آ جاؤ، اسلام قبول کر لو. الا الذین سوائے ان لوگوں کے جن سے عاہدتم عہد کیا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم پھر لم ینقصوکم نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن کچھ بھی، یعنی انہوں نے کوئی وعدہ نہیں توڑا، یعنی وعدے میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی شرائط نہیں توڑی. ولم یظاہروا اور نہیں انہوں نے پشت پناہی کی، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی، اور نہ کسی اور کے ساتھ جتھا بندی کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہ کی. فَأَتِمُّوا تو پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت تک. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین پسند کرتا ہے تقوی والوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اس اعلان برات سے وہ مشرکین مستثنی ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو خوب نبھایا، اپنے وعدے کو نہیں توڑا، کسی شرط کو نہیں توڑا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں آنے والی کسی قوم کی مدد کی. تو ان سے طے شدہ مدت تک عہد پورا کرو، یعنی جو ٹائم تم نے ان کے عہد کے لیے فکس کر رکھا ہے اس ٹائم پیریڈ کو پورا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ نبھانے والے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہاں پرہیزگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. اسلام نے معاہد قوم کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی اور دغا بازی کو حرام قرار دیا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو گیا ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جسے اس کے پیچھے نصب کیا جائے گا، یا فرمایا قیامت کے دن اسے دکھایا جائے گا، یعنی سب لوگ اسے دیکھیں گے جس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ بندہ دغا باز تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی دھوکے باز انسان کو، دغا باز انسان کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جائے گا جھنڈے کے ساتھ یا باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس کو لا کے، تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ دغا باز انسان تھا. یعنی بہت بڑی رسوائی اس کی جائے گی کل قیامت کے دن. اسلام دغا بازی کو پسند نہیں کرتا، دغا بازی کو اسلام حرام قرار دیتا ہے. تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ جن مشرکین نے وعدے کی پاسداری کی ہے تو تم بھی ان سے اپنا وعدہ نبھاؤ. وَإِذَا انْسَلَخَ پھر جب گزر جائیں، أَشْهُرُ الْحُرُمْ مہینے حرام، جب یہ حرام مہینے گزر جائیں، اور یہاں حرام مہینوں سے مراد ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب نہیں ہے. یہاں حرام مہینوں سے مراد معاہدہ کی مدت کے مہینے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک. ان مہینوں کو حرام اس اعتبار سے کہا گیا کہ اس مدت میں مشرکین سے قتال کو حرام کر دیا گیا تھا، یعنی مشرکین سے نہ تو لڑ سکتے تھے اور نہ ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو امان ختم، معاہدہ ختم. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو قتل کرو مشرکوں کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم پاؤ تم ان کو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، حل میں پاؤ، حرم میں پاؤ،
دونوں جگہ اگر تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو. وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو. یعنی مشرکین کے لیے اب کسی جگہ بھی امان نہیں. وہ اس لیے بھی کہ دعوت اپنے آخری مراحل پر آ پہنچی ہے. تو ان کو پکڑ لو. وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیرو ان کو، ان کو قیدی بنا لو. تو ان مشرکین کو قتل کر دو یا قیدی بنا لو. وَقْعُدُوا لَهُمْ اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے کل مرصد ہر گھات پر، جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کی نقل و حرکت ممکن نہ رہے، یعنی یہ کہیں پناہ نہ پائیں. فَإِن پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں، یعنی کفر و شرک سے، پیغمبر کی مخالفت سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم ان کا راستہ، یعنی کوئی کاروائی ان کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے ایسے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے دلیل لیتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں گے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تابوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی کفر و شرک سے اپنے آپ کو روک لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اپنے آپ کو روک لیں اور مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان جیسے ہی ہوں گے تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. چونکہ مشرکین مکہ بدر اور احد میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے تھے اور خندق میں بھی مدینے کا محاصرہ کر چکے تھے اور پھر صلح کے عہد کو بھی توڑ چکے تھے، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کے عہد کو بھی وہ توڑ چکے تھے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ دی گئی مہلت ختم ہوتے ہی بغیر کسی تاخیر کے مشرکین کے خلاف 4 قسم کی کارروائیاں شروع کر دو، یعنی مہلت ختم ہوتے ہی جہاں کہیں ملیں انہیں قتل کر دو. کافر اور مشرک جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کریں تو ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لو. پھر یہ کافر اور مشرک بھاگ کر کسی علاقے میں یا کسی قلعے میں چھپ جائیں تو ان کو گھیر لو اور گھات لگا کر بیٹھ جاؤ تاکہ یہ تمہاری اجازت کے بغیر موومنٹ نہ کر سکیں. ایسے میں اگر کوئی کافر، کوئی مشرک باوقار طریقے سے اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ان کی جانیں محفوظ ہیں. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے کہ ان کا صرف زبانی طور پر مسلمان ہونا قبول نہیں کیا گیا، ان کو اپنے ظاہری عمل سے ثابت کرنا پڑے گا، نماز کو قائم کرنا پڑے گا، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یہ بتانا ہوگا اپنے عمل سے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر جب وہ 3 کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال محفوظ کر لیے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز ادا کریں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیں اور ہمارے ذبح کرنے کی طرح ذبح کرنے لگیں تو ہم پر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہیں سوائے اسلام کے حق کے،
اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں جو حدیث میں الفاظ ہیں سوائے اسلام کے حق کے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے یا ناحق قتل کے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بدلے اور قصاص میں اس کا قتل جائز ہے. یا وہ شادی شدہ زانی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر رجم کیا جائے گا. ان صورتوں کے علاوہ کسی کلمہ گو مسلمان کے خلاف تلوار کا استعمال ہرگز جائز نہیں. اور پھر آگے بتایا گیا کہ اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا، یعنی باقی اعمال کی جواب دہی اللہ کے سامنے ہوگی. تو کسی کلمہ گو مسلمان کے خلاف تلوار کا استعمال جائز نہیں. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا. پھر جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا اور میں نے ایک شخص پر حملہ کرنا چاہا تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے لگا، مگر میں نے نیزے کے زبردست وار سے اسے قتل کر دیا. تاہم اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا، ان کو ایسا لگا کہ میں نے کچھ ٹھیک نہیں کیا. سو جب میں واپس آیا تو میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا؟ میں نے کہا، اس نے تلوار کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا ڈر کی وجہ سے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے لا الہ الا اللہ کے بعد اسے قتل کر دیا. آپ بار بار یہ جملہ فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب وہ شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تم کیا کرو گے، یعنی اس قتل کا حساب کیسے دو گے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ ان صحابی کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کریں. ان کو واقعی یہ لگا تھا کہ تلوار کے خوف سے وہ شخص مسلمان ہو رہا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، قیامت کے دن جب وہ مقتول لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تم کیا کرو گے، یعنی اس قتل کا حساب کیسے دو گے؟ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی بات سنی تو میں نے بڑی حسرت سے یہ آرزو کی کہ کاش میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر میں آج مسلمان ہوا ہوتا تو میرے نامہ اعمال میں یہ عمل نہ لکھا گیا ہوتا. تو کسی بھی کلمہ گو مسلمان کے خلاف ہتھیار کا استعمال ہرگز جائز نہیں. اور یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے فخلوا سبیلہم، تو چھوڑ دو ان کا راستہ. کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ، اور اگر احد کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک پناہ مانگے آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَأَجِرْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے دیں اس کو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ کا کلام. کلام اللہ سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور آیت کا یہ حصہ اللہ کی گواہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام یعنی قرآن. ثم، پھر ابلغہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے اس کو، مأمنہ، اس کی جائے امن میں. ذالک، یہ بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. اب یہاں اس آیت میں ایک استثنائی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو جن مشرکین سے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، ان میں سے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کرے تو آپ اس کی خواہش کو پورا کر دیں، پھر اس کو قرآن سنائیں، سوچنے کا موقع دیں اور کلام اللہ کے ذریعے دین کی تعلیم دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت جاگ جائے اور وہ دین حق کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لے، کیونکہ مشرک بے علم اور جاہل ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ قرآن کے دلائل سے اس کا دل منور ہو جائے. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوا تو اس صورت میں آپ پر جو دعوت اللہ کا فریضہ ہے آپ اس میں سرخرو ہو جائیں گے اور اس کافر اور مشرک پر حجت تمام ہو جائے گی. پھر یہ کہ اچھی طرح اسے دین سمجھا کر اس کو اس کے مقام امن تک بحفاظت پہنچا دیا جائے تاکہ اسے اس ماحول میں پہنچ کر مزید سوچنے اور سمجھنے کا موقع میسر آ سکے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے کوئی ایک بے شک جو مشرک ہے اگر آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ اسے پناہ دے دیں. استجارہ کا جو لفظ ہے جیم واو را سے ہے، پناہ چاہنا یا پھر حفاظت کرنا دشمن سے. تو مشرک آپ سے اسلام جاننے کے لیے پناہ مانگے تو دے دو. اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روک لو، یہ اسلام کا اخلاق ہے. ایکچولی یہ امان خاص ہے اور یہ سبب کی وجہ سے ہے. وہ سبب کیا ہے کہ وہ اسلام کو جاننا چاہتا ہے. اگر کوئی مشرک اس 4 ماہ کی معینہ مدت کے اندر یا بعد میں پکڑ دکڑ کے دوران یہ ریکویسٹ کرے کہ مجھے اسلام کی تعلیم پوری طرح سے سمجھا دو تو اس کی اس درخواست کو رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے اپنے ہاں پناہ دو، اسے سیکیور کرو تاکہ کوئی دوسرا مسلمان بھی اس سے اعتراض نہ کرے. پھر اسے اسلام کے اصول اور ارکان سمجھا دو. پھر بھی وہ اسلام نہ لائے اور دشمنی کی روش اختیار کرے تو وہیں اسے قتل نہ کر دو بلکہ اسے اس کی حفاظت کے مقام پر پہنچا دو. پھر اس کے بعد تم اس سے وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسرے مشرکوں سے کرنا چاہیے. یہ رعایت اس لیے دی گئی کہ کسی مشرک کے لیے اتمام حجت کا عذر باقی نہ رہے، یعنی دوسرے کو آخری حد تک سمجھنے کا موقع دینا چاہیے. کام ویسے بڑا خطرناک ہے لیکن اس رسک کو بھی اسلام نے گوارا کیا ہے. یہاں اس آیت میں حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی ہے. حربی کافر یعنی وہ کافر جن سے جنگ کی جانی چاہیے، کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دو، یعنی اسے اپنے حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی دوسرا مسلمان اسے قتل نہ کر سکے، تاکہ اسے اللہ کی بات سننے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے. ممکن ہے اس طرح سے وہ توبہ کر لے اور اسلام کو قبول کر لے، ہو سکتا ہے نا کہ اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے. لیکن اگر وہ کلام اللہ کے سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچاؤ. پہلے اس کو اس کے علاقے میں پہنچا دو جہاں وہ امن سے ہو. مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے جب تک وہ اپنے ٹھکانے تک خیریت کے ساتھ نہ پہنچ جائے، یعنی اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. کیونکہ یہاں جو بات آ رہی ہے نا ثم ابلغہ مأمنہ، ابلغہ کی جو ضمیر ہے نا یہ مشرک کی طرف جا رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے اس کو، یعنی اس مشرک کو اس کی جائے امن میں. اور آخر میں جو یہ کہا گیا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. یعنی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی کہ یہ بے علم لوگ ہیں. ممکن ہے کہ اللہ رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق اور کردار دیکھیں تو اسلام کی سچائی کے وہ قائل ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں اور خود کو آخرت کے عذاب سے بچا لیں. اور ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدینہ آئے، پھر مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس لیے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے کو آخری حد تک سمجھنے کا موقع دینا چاہیے. یہ کام بڑا ڈینجرس ہے، خطرناک ہے. ہو سکتا ہے کہ کافر اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیں، لیکن اس رسک کو گوارا کر لیا گیا. اور یہاں جو یہ بات ہوئی کہ ان کو ان کے ٹھکانے پر حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا جائے، وہ اس لیے بھی کہ کفار مسلمانوں کو خائن نہ کہیں. پھر جب وہ اپنے دارالکفر میں پہنچ جائیں
اور اس کے بعد مسلمان ان کے علاقے پر حملہ کریں اور وہ مارا جائے تو مسلمانوں کو کوئی گناہ لاحق نہیں ہوگا، یعنی پھر مسلمان گناہ گار نہیں۔ تو یہاں آج ہم اپنے لیسن کو روکیں گے، اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من اللہ ورسولہ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ بہت اہم آیات ہیں سورہ توبہ کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ بڑی سخت آیات ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس برات میں شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی برات کا اعلان کرتا ہے اور اس کا رسول بھی، یعنی اب ہم ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں گے، ان کو یہاں سے نکلنے کا کہا جائے گا۔ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، اس 23 سال کے بعد اب ان کو نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس میں بھی مہلت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو کتنی نرمی بڑھتی گئی، اور نکلنے کا حکم ہے، عذاب نہیں بھیجا گیا۔ یہ بھی ان مشرکین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ لیکن یہ عذاب ہی کی ایک شکل ہے۔ اب یہ اپنی جگہ سے جائیں گے، یا تو مسلمان ہو جائیں، خوش و خرم یہاں رہیں
اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں. اور اگر مسلمان ہونا نہیں چاہتے تو اب جزیرۃ العرب شرک سے اور مشرکوں سے پاک کر دیا جائے گا. اور ویسے بھی یہ بہت ضروری تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف توحید کا بول بالا ہو، جہاں مسلمان جا کر اپنے ایمان کو ریفریش کریں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی کافر انٹر نہیں ہو سکتا. یہ وہی پابندی ہے جو سورۃ توبہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، جو اب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. آپ جب وہاں جاتے ہیں تو اس بات کا احساس آپ کو بڑا مسرور کرتا ہے، خوشی دیتا ہے کہ یہاں اس خطۂ ارض پر کوئی بھی نان مسلم نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمان ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر یعنی حرم میں حج کی عبادت ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی ایک ایسی اجتماعیت کی دلیل ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسلمان متحد ہو کر کفار کے دل پر روب ڈالتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے ایک جگہ فراہم کر دی، اور ایسی جگہ جہاں کوئی بھی نان مسلم نہیں ہے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے، ہمیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ان آیات کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. آج ہم اپنے لیسن کو اتنا ہی رکھیں گے. انشاءاللہ اس لیسن کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.